عزت اور آبرو. بلکہ میرا خیال میں اس موضوع کو اگلے سمے کے لیے چھوڑتے ہیں. میں اپنی بات رکھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. عزت اور آبرو کی حفاظت، عزت اور آبرو کی حفاظت ہر بندے کی اسلام نے دی ہے. اتنا دیا ہے کہ کسی کی عزت اور آبرو میرے آقا بھی طواف کر رہے ہیں، میرے آقا بھی طواف کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی طواف کر رہے ہیں. میرے اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ. بیت اللہ ایسا سب کا ایمان ہے. حرم شریف کا یہ قبلہ اور کعبہ دنیا کا سب سے منور مقدس اور اعلیٰ جگہ ہے. میرے آقا اور اعلیٰ جگہ کا طواف کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود بھی طواف کر رہے ہیں. حضور نے غلاف کعبہ کو پکڑا، عبداللہ بن مسعود نے غلاف کعبہ کو پکڑا، عبداللہ بن مسعود نے حجر اسود کا بوسہ لیا، طواف کیا. میرے آقا نے عبداللہ بن مسعود کو بات سمجھاتے ہوئے کہا، عبداللہ کیا سمجھتے ہو کائنات میں سب سے زیادہ مقدس، حرام اور محترم جگہ کون سی ہے؟ یا رسول اللہ یہ ہے جو اللہ کے انوارات و تجلیات کا مقبر ہے، مرکز ہے. فرمایا عبداللہ اس بیت اللہ سے زیادہ ایک جگہ زیادہ مقدس ہے، زیادہ محترم ہے. فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ میرے آقا کی زبان ہے جس میں جس کو شک ہو بے ایمان ہے، جس میں جس کو شک ہو بے ایمان ہے. ہمیں یقین ہے، پھر یقین کے ساتھ سنیے گا. میرے آقا نے عبداللہ بن مسعود سے کہا اس بیت اللہ کے خلاف، اس بیت اللہ کی حدود، اس بیت اللہ کے پتھروں، اس بیت اللہ کے حصے و کپڑے سے ہر چیز سے زیادہ محترم ایک انسان کی عزت اور آبرو ہے. ایک انسان کی عزت اور آبرو کو جو خاتون ملاتا ہے، جو بےزتی کرتا ہے، جو ذلیل کرتا ہے، وہ بیت اللہ کو بھی گرا دیتا ہے، وہ بیت اللہ کو بھی گرا دیتا ہے. ایک انسان کی بےزتی کرنے والا، ایک انسان کی عزت و آبرو کو خاک میں ملانے والا بیت اللہ کو گرانے والا ہے. میں ادنا درجے پہ بات کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے عزت و آبرو کے خلاف اشتہار چھاپنا، ایک ہے ٹی وی کے اوپر کمپین چلانا، ایک ہے پوری دنیا میں اس کو دہشت گرد کہنا. مجھے بتاؤ دنیا میں مقدس ترین طبقہ مجاہد ہے اور ذلیل ترین الزام جو ہے وہ دہشت گرد ہے. ہم نے ذلیل ترین الزام مقدس ترین طبقے کو دیا. کیا یہ ہم اس کی عزت و آبرو کو خاک میں نہیں ملا رہے؟ جب عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں تو پھر ہم بیت اللہ کو ڈا رہے ہیں، ہم بیت اللہ کو گرا رہے ہیں، ہم بیت اللہ کی توہین کر رہے ہیں. اللہ رب الجلال بیت اللہ کی توہین سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ مسلمان کی عزت و آبرو کو بچاؤ پامال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک بات کہتا ہوں، کسی لکھنے والے نے لکھا اور پیارا لکھا، کہا 20ویں صدی میں امریکہ، یورپ، عیسائیت، مستشرقین نے ایک اصطلاح چنی تھی. مسلمانوں کو کعبہ سے، مدینہ کے اماموں سے، بیت اللہ کے اماموں سے، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، دین سے دور کرنے کے لیے وہابی کی اصطلاح چنی تھی. آج مجھے ترجمے کی بات آئی ہے، بولی ہیں بڑے اچھے ہیں واقعی، باتیں آپ کی بڑی ٹھیک ہے. میں نے جن لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ ان کی بڑے بڑے تیز ہے، یہ ان کی باتیں بڑی ٹھیک ہے، ان کی کیا وہ سنی باتوں میں، لیکن یاد رکھنا تو میں واقعی بتاتا ہوں. یہ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ یورپ نے، عیسائیت نے وہابی کی یہ اصطلاح مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے چنی تھی. وہابی کی یہ اصطلاح، اور آج کتنے ممبروں میں آپ سے بیٹھ کے نہیں کہتے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ کسی نے شفٹ کی مولانا مفتی کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں حرم اور مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مولانا مفتی کو اللہ زندہ جاوید کرتے فرمایا جن کی ان کے پیچھے نہیں ہوتی ان کی دین نہیں ہوتی، جن کی ان کے پیچھے نہیں ہوتی ان کی کسی کے پیچھے نہیں ہوتی. جس کی نماز حرم کے امام کے پیچھے نہ ہو، جس کی نماز مدینے کے امام کے پیچھے نہ ہو، اس کی نماز میرے پیچھے ہو جائے گی. نہیں، کسی کے پیچھے نہیں ہوگی. میں یہ عرض کر رہا ہوں وہابی کی اصطلاح سنی گئی.